موٹے علماء تھے، حفاظ تھے۔ 300 فضائل اعمال کو دہلیز پر رکھ کر جلایا گیا۔ کتنے فضائل اعمال؟ اور اسی وقت میں وہاں پہنچا تھا، پہنچ کر بات بھی ہوئی تھی، محنت بھی ہوئی تھی، کوشش بھی ہوئی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمایا اور ایک ماحول بنا۔ تو ہم نے اس فتنے کے سد باب کے لیے حضرت مولانا کی تشکیل، میری کوئی تشکیل نہیں، میری کوئی ترتیب نہیں، مولانا قاسم صاحب کی تشکیل پر وہاں پر مدرسہ قائم ہوا الجامعہ مرکز علوم کے نام سے۔ اور وہ مدرسہ ہے جو کرناٹک میں خاص طور پر جو حفاظ قرآن یاد کر کے بھول جاتے ہیں، ان حفاظ کے لیے الحمدللہ پورے کرناٹک میں پہلی مرتبہ اس مدرسے کا قیام ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 136 طلبہ اب تک فارغ ہو چکے ہیں۔ 2015 میں ہمیں قائم کرے سو۔ اور دوسری بات، مفتیان اکرام اور قاضیان اکرام پورے ہندوستان میں 4 جگہوں پر قضاء کا کورس چلتا ہے، اور اس میں ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے۔ پٹنہ میں ایک ہے، بمبئی میں ایک ہے، حیدرآباد میں ایک ہے، اور چوتھا ہمارا مدرسہ ہے جہاں پر قاضی بناتے ہیں۔ قاضی کے معنی جو بھی اسلامی شریعت کے مطابق مسائل آتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے کا ایک کورس ہے قاضی، جس کو اسلامک کورٹ آپ کہیے یا اسلامک آپ کونسلنگ سینٹر کہیے۔ اس طرح دارالقضاء جو چلا سکتے ہیں ایسے قاضیوں کو، اور دارالافتاء یعنی مفتیان اکرام جو فتویٰ دے سکتے ہیں، ان کی پڑھائی بھی وہاں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے کرناٹک سے بہت سارے بچے باہر جا کر پڑھتے تھے، دور حدیث فاضل کورس جیسے دارالعلوم دیوبند جاتے تھے۔ بہت سارے اپنی غربت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، اور سفر کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہاں کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے بچے وہ کورس ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے یہاں کورس شروع کیا دور حدیث کا۔ ماشاءاللہ مفتیان اکرام اب تک 80 پر 7 فارغ ہو گئے، اور فضلاء اکرام 30 پر 6 اب تک فارغ ہو گئے۔ الحمدللہ مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک منزل تک پہنچا دیا۔ تعمیری کام بھی الحمدللہ جاری ہے۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو نظروں کے سامنے ہیں وہاں دیں گے تو ہم کہاں دے رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں، کس طرف لگایا جا رہا ہے، سب پتہ چلے گا۔ ہم لوگ جو چیز ہمارے نظروں کے سامنے ہی نہیں ہے تو وہاں بھی ہم دینا چاہیے، اگر تصدیق ہو، اگر علماء اکرام کی تصدیق ہے ضرور آپ وہاں دیں۔ ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے انویسٹمنٹ پر بڑا افسوس ہوا۔ بعض لوگ تشکیل کر لے کر گئے، مسجد بناؤ مسجد بناؤ مسجد بناؤ، جا کر ایسے سڑکوں پہ کروڑوں کی مسجد بنا دی گئی جہاں پر صرف 15 گھر ہیں۔ 3.5 کروڑ کی مسجد بنائے ہیں۔ میں ان کو بولیا، قرآن پڑھنے والے بچوں کو پانی ٹپک رہا ہے، وہاں بیٹھ کو بچے قرآن پڑھ رہی ہیں، کھڑکی ڈھنگ سے نہیں ہے، دروازہ ڈھنگ سے نہیں ہے، حسیرہ ڈھنگ سے نہیں، ویسی جگہ پر جا کر ہم اپنے پیسہ لگائیں گے تو ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ 24 آورس وہاں پر بچے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن و حدیث، قال اللہ قال رسول کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ انویسٹمنٹ جو کریں گے اس سے زیادہ اللہ ہمیں ثواب دے گا، تو اسی جگہ پر کریں۔ تو ہم خاص طور پر مدارس میں جو امداد کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا فائدہ اسلام کی تعلیم و تعلم، شریعت کا جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ آپ کے تعاون سے باقی رہے گا۔ اگر وہ بند ہو گیا پھر علماء کا سلسلہ بند، پھر اس کے بعد ہمیں مسجد کو نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو مدارس کی امداد۔ نمبر 2، ہم جو دے رہے ہیں چاہے وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، عطیہ ہو، عطیہ تو عطیہ کی رسید نکالیں، ہدیہ کی رسید نکالیں، ایصال ثواب کی رسید نکال لیں، یا عمومی صدقہ ہے تو آپ صدقہ اپنے چندے کی چادر میں ڈال دیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ جہاں پر دے رہے ہیں، اب آج ہی نہیں بول رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے مرکز علوم تو جب تک رہے گا تب تک رہے گا، آپ اپنا سالانہ آپ کے عطیہ میں سے ایک حصہ ضرور انشاءاللہ مرکز علوم کے لیے طے کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم قبر میں چلے جائیں گے
تب بھی اس کا ثواب انشاءاللہ آتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ، میں اکثر، اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، حضرت مولانا شوکت صاحب بستوی دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت تشریف لائے تھے عشاء کی نماز تراویح کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، شاید آرام کرنے حضرت چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی صحت نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ان اکابر کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرمائے، اور علماء دارالعلوم کا روز اول سے اب تک ہمارے مدرسے میں 17 دارالعلوم دیوبند سے متعلق علماء کرام کی آمد ہو گئی۔ بڑے بڑے اکابرین آ کر الحمدللہ چلے گئے، اور جب بھی آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ سالانہ جلسے میں جب دعوت دے، سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں ہے، کدھر ہے، وہ سالانہ جلسے میں آ کر کم از کم ایک نظر دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو جاتے ہوئے میں آپ حضرات سے خصوصاً یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو ساتھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ باہر رسید بھی حاصل کر لیں، جو کتابیں دلانا چاہتے ہیں وہ بھی رسید حاصل کر لیں۔ ہمارے مدرسے کو باریک گدی بھی چاہیے، ایک 80 تعداد میں، اگر کوئی اس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی رسید نکلوا سکتے ہیں۔ بچوں کو بچھونا اور اوڑھنا، اس کے بھی انشاءاللہ ارادہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی تعمیری کام میں سیکنڈ فلور کی چھت میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا ارادہ ظاہر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہانہ ریشن کے اعتبار سے بھی جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ، اور نیت کر لو انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو اللہ دینے والا بنائے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، جو دے گا اللہ اسے کبھی لینے والا نہیں بنائے گا، دینے۔ اور دوسری بات، یہ جو لیا جا رہا ہے یہ مدرسے کو لیا جا رہا ہے، کبھی بھی یہ مت سمجھو جو عالم دین بیان کر رہے ہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ وہ قومی ادارہ ہے، قوم کا ادارہ ہے، وہ ادارہ اللہ کے نام پر وقف شدہ ادارہ ہے، اس ادارے کو باقی رکھنا وہ ہم سب پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اس لیے تمام ساتھی ادارے کا تعاون بھرپور کریں، ہم ہو یا نہ ہو۔ دیکھو بھائی، میرے جگری دوست، بہت یار، پہلا رمضان میں، پہلے روزے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا الیاس شریف صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ ان کی خدمات بہت ہی یادگار خدمات ہیں، دعوت و تبلیغ میں بھی، درس و تدریس میں بھی، خطابت میں بھی، تواضع و انکساری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ بس ان کی وفات کے بعد ہم لوگ بھی ہمیشہ یہی سوچ کر رہتے ہیں کہ بھی کب علیہ السلام تشریف لائیں گے، چلو بھی کہ تو سب کو جانا ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے تفسیر بیان کی، پھر آئے، کچھ حساب کتاب تھا اس کو مکمل کیا، آرام کیے، جمعے کا دن تھا، پہلا روزہ، غسل کیا، آئے، جمعے کی تیاری کی، مطالعہ کیا، پھر اپنے گھر والوں سے کہا بھئی تھوڑی دیر میں آرام کرتا ہوں، ابھی وقت باقی ہے، آرام کیے، وہی ان کی زندگی کا آخری آرام ہو گیا۔ موت کب آئے گی ہماری کوئی نہیں جانتا، جب تک زندہ رہیں اپنے ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ کر کے ہم چلے جائیں۔ کبھی امید مت رکھو میرے مرنے کے بعد میرا بھائی ایصال ثواب کون بھی نہیں کرے گا، صاف صاف سنو، کون بھی نہیں کرے گا، الا ماشاءاللہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں گے، 3 قل پڑھ کر بخش دیں گے، دعا پڑھ کر بخش دیں گے، بس اتنا ہمارے لیے بیٹھ کر کوئی کرتے رہیں۔ بہت کم دیندار عورت اگر ہماری ہوگی، پونا کی ایک خاتون عدت میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے 300 قرآن پڑھ کر بخشی، پڑھتی رہیں، عدت کے بعد بھی پڑھتی رہیں، بخشتی رہیں۔ ویسے خواتین کہاں ہیں؟ ویسے ہمارے بعد ایک فیصلہ ہوا، کروڑوں کی پراپرٹی جائیداد چھوڑ کر گیا باپ، جس وقت باپ کا انتقال ہو گیا، پھر کیا ہوا، بیٹوں سے میں نے کہا ارے بھائی 20 لاکھ روپے تمہارے والد کے قرض ہیں، سب کو تمہارے والد 1.5 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، تمہیں سب شیئر کر کے ان کا ایک 20 لاکھ روپے کا قرض ادا کرو۔ نہیں مولانا، ہم نہ سہولت نہیں،
ایسے حرام خوراں کو ہمیں لوگاں کما کو جمع کو چھوڑ کو مرتی، دین کے بغیر اولاد کو چھوڑ کر مرو گے، یہی حالت ہوگی۔ اللہ والوں کی صحبت میں رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو، دعوت و تبلیغ کی صحبت میں رکھو، ذکر و اذکار کی صحبت میں رکھو، دین کے ماحول کی، مسجد کے ماحول کی صحبت میں، حلال حرام کی تمیز کی صحبت میں رکھو۔ انشاءاللہ یہ بچے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے قبر میں سکون کا سبب بنیں گے۔ تو اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ مدرسہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا بھی ہے ذریعہ۔ اپنی زندگی میں جو کچھ آپ اپنے لیے بھی، اچھا ایصال ثواب کے لیے نیت چھوٹی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے بتا دیتا ہوں۔ جب بھی ایصال ثواب کرو، مسئلہ سمجھو، آپ مختصر نیت نہ کریں۔ ہمارے دل میں کیا ہوتی ہے، ہمارے ابو کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ایک یاسین پڑھ کر یا اللہ ہمارے والد کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ثواب تو پہنچ جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، لیکن نیت ہمیشہ جتنی بڑی کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا سب کو ثواب بھی پہنچائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملی کا مطلب یہی ہے، ایمان والا نیت کرتا ہے، اس کے عمل سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے، اور وہ نیت عمل سے بہتر بن جاتی ہے۔ کیسے؟ نیت یہ کرو، یا اللہ جو بھی میں دے رہا ہوں، جو بھی میں ایصال ثواب کی نیت سے دے رہا ہوں، زکوٰۃ وغیرہ بھی جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ دیجئے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے زکوٰۃ دینے کے بعد جزاک اللہ کے انتظار نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ ایصال ثواب کے بعد جزاک اللہ۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، 40 پر 2000 روپے جن جن کے پاس ہے انہوں سب زکوٰۃ دینا۔ 40,000 میں 1000 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے، 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپے۔ اگر 80 پر 7 گرام سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، 612 گرام چاندی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور پیسہ 40 پر 2000 روپے جس کے پاس ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس مال زائد ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر گھر میں غیر مستعمل اشیاء، جن چیزوں کا ہم استعمال نہیں کر رہے، جیسے پیتل کے ہنڈے ہیں بڑے بڑے، اور جھومر ہیں، قیمتی جھومر، اور شوکیس میں بہت سارے گولڈن اور سلور چیزیں موجود ہیں جس کو ہم استعمال نہیں کرتے، اگر ان کی قیمت نصاب کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو ہم جب ایصال ثواب کر رہے ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ تمام انبیاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، مؤمنین و مؤمنات، سب کو اس کا ثواب پہنچا کر، بالخصوص میرے والد کے لیے، میرے دادا کے لیے، میری والدہ کے لیے، میرے فلاں رشتہ دار کے لیے، جس کے لیے آپ نیت کرنا، ان کی نیت کر لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سب کو اللہ بغیر ڈیوائڈ کیے کہ، یہ بات سمجھو، ہمیں لوگوں کا دماغ کیا ڈیوائڈ کرتا لگو تو کیا حضرت ملتا، سو اللہ ڈیوائڈ نہیں کرتا۔ اللہ سب کو آپ کی نیت کے برابر پورا 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 ثواب دے گا۔ آخر میں جتنا ثواب اللہ سب کو دیا اتنا ٹوٹل ثواب آپ کو دے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، سب نیت کریں گے، اور تمام ساتھی اپنے جیب کا، 2 جیب کا حصہ ہوتا ہے، ایک سامنے کا ایک اندر کا۔ اکثر لوگ گرین نوٹس اندر، پنک نوٹس اس کے اندر، پھر اور ایک گرین نوٹ، ایک ہے ڈارک گرین، ایک لائٹ گرین۔ لائٹ گرین 20 روپے کے ہیں، اور 20 روپے کے 10 روپے کے نوٹ باہر کونتے بھی جھانچا کرتے بھی دیکھ ڈال کو، اور ایک 50 روپے رکھ کو جانا ہونے، ویسے حالت کے سکرات کے نوٹاں لے لوگ کو رکھے۔ تو جاتے ہوئے ذرا کونے میں زحمت فرما کر وہ اندرونی جیب میں ذرا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ سب ڈالو گھر کو، بولے گو سب چلانا ڈال کو، چلانا ڈھولے پھرنا ہمیں، عربی کریں گے جو ہے غریب بھائی، ہمیں سب کا مال قبول ہے، تو جو چھوٹے موٹے پیسے بھی ڈالیں گے الحمدللہ قبول ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔
قاری صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے رسید دکھایا. صوفی صاحب تھے. رسید میں یہ ایک دھکا، رسید کٹی ہوئی ہے، یہ ایک مکہ، رسید کٹی ہوئی ہے، یہ ایک گالی، رسید کٹی ہوئی ہے. حضرت پوچھے کیا بھئی ہے؟ دھکا بھی، مکہ بھی، گالیاں بھی، رسیدہ میں کٹ لگا، کیا یہ؟ کہنے لگے حضرت میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی نسبت پر، مدرسے کی نسبت پر، مہمان رسول کی نسبت پر پوچھنے کے لیے گا جے نکالو جی اسے. لوگاں دھکا مار کو نکالے. میں ان کو رکو. رسید نکال کر کاٹ کو دے دیا. دے کر کہنے لگا قیامت کے دن وصول کر لیں. کیا بھی ٹینشن لے انہوں کو، مجھے برا بھلا بولے نہیں. میں جو آیا ہوں یہ میرے واسطے نہیں آیا. میں جو آیا ہوں اللہ کا کلام جس ادارے میں پڑھایا جاتا ہے اس کلام کے تحفظ کے لیے میں تمہارے پاس آیا. کونوا انصار اللہ، اے لوگو اللہ کے مددگار بنو. اور اللہ خود کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو اللہ تعالی حفاظت کرنے والوں کو پیدا بھی کرتا ہے. اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے اللہ حفاظت کرا لیتے ہیں، کسی کے ذریعے سے حفاظت کرا لیتے ہیں. تو فرمایا میں اللہ کی نسبت پر آیا، تم مجھے دھکا دے رہے ہو، لو قیامت میں وصول کر لیتے. حضرت نے فرمایا بھائی ہمارا کام انتقام کا نہیں ہے، درگزر کرنے کا ہے. ہمارا کام کیا نہیں ہے؟ بدلہ لینے کا نہیں. کیا کرنے کا؟ معاف کرو، معافی چاہو. وشاورہم فی الامر واعف عنہم واستغفر لہم. حضور علیہ السلام سے فرمایا معاف کر دیجئے، ان کے حق میں اللہ سے معافی مانگ لیجیے. یا اللہ معاف کر ڈالو، یا اللہ معاف کرنے والا. تو حضرت نے معاف کرنا سکھایا. تو ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی سفیر کو برا بلا نہیں بولنا. بعض لوگ اگر غلط ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، انہوں نے غلط کیا تو ذمہ داروں کے حوالے کرو. ہمیں لوگ مار کو، اس کا پیجامہ پھاڑ کو، اس کی چڈی پھاڑ کو، کیا جی ہے؟ پکڑ لے گا کو ذمہ داروں کے حوالے کرو بھی. ہمیں اسے مار کو، اس کی توہین کرو کو، اس کی داڑھی پاڑ کو، کھینچ کو، نہیں. اس سے ہماری قوم بدنام ہوتی. کون تو بھی ایسا ہے، لا کو ذمہ دار علماء کے حوالے کرو، ذمہ دار ساتھیوں کے حوالے کرو، انہوں کارروائی کر لیتی جو کرنا ہے. ہم لوگ اپنے طرف سے کوئی کارروائی نہ کریں گے بھی انشاءاللہ. اگر نہیں ہے محبت سے ان کو نہیں بھائی صاحب معاف کرنا نہیں ہے بول کو بھیج دو. ان کے ساتھ الجھو مت. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کریں. بھائی اپنے زندگی میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ان تمام کوتاہیوں کو یاد کریں اور نیت کریں کہ یا اللہ ہمیں ان تمام کوتاہیوں سے معاف فرما، اور جو کچھ جان کر انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ میں عزم مصمم کر رہا ہوں، مجھے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. اور دوسری بات، جو کچھ اپنی زندگی میں ہم نے برا بھلا کیا ہے، ہمیشہ ہم لوگ اپنی ذات سے سوچیں ہم لوگ کتنا نیک ہیں اور ہم کتنے برے ہیں. ہر انسان اپنے اگر گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھے تو اسے خود پتہ چل جائے گا میں کتنا نیک ہوں، کتنا برا ہوں. کوئی ہمیں برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے ہم کتنا نیک، کتنے برے.
دل سے اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ میں کتنا گندا تو جانتا ہے، اور رمضان مبارک کی مبارک مہینے میں اگر میری گندگی پاک نہیں ہوئی، مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ مجھے ان تمام گندگیوں سے پاک فرما کر میری نظروں کو، میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے سوچ کو، میری فکروں کو، سب کو تو گندگیوں سے نجات دے دے۔ اللہ سے ہم خوب دعا کریں گے۔ گناہوں کی نحوست ہی سے آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس لیے دل سے توبہ کر لیں۔ اس کے لیے 11 مرتبہ استغفار کر لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم
من أحييته منا فحيا للإسلام ومن توفيته منا فتوفوا الإيمان یا رحمان یا رحیم یا منعم یا محسن ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احماد پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، حلال رزق عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ، برے بندوں میں شامل ہونے سے بچا لے، نیک صحبت ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، علم نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ذاکرین میں ہمارا شمار فرما، ساجدین میں ہمارا شمار فرما یا اللہ، صادقین میں ہمارا شمار فرما، خاشعین میں ہمارا شمار فرما، مبلغین میں ہمارا شمار فرما یا اللہ، داعی دعات میں ہمارا شمار فرما، امر بالمعروف نہی المنکر کرنے والوں میں شمار فرما، علماء ربانیین میں شمار فرما یا اللہ، انصار میں شمار فرما، مہاجرین میں شمار فرما یا اللہ، قانتین میں شمار فرما، صابرین میں شمار فرما یا اللہ، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، زبانی گناہوں سے بچا، نظر کی گناہوں سے بچا، ذہنی گناہوں سے بچا، کرداری گناہوں سے بچا یا اللہ، ہماری زندگی کے خلوت و جلوت کے گناہوں سے بچا یا اللہ، ہمیں تیرے نیک برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں قبول فرما، ہمارے عورتوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے بڑوں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ، ہمارے ذریعے سے خوب یا اللہ ترقی نصیب فرما، مدارس و مکاتب ہمارے ذریعے سے چلے، ایسے فیصلے فرما یا اللہ، ہمیں خوب دینے والا بنا دے، ہمارے خاندان کو یا اللہ لینے والے بننے سے حفاظت فرما، ہمارے اولاد کو محتاج کا محتاج بننے سے حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں مستغنی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں مستغنی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں مستغنی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں جو زندگی تجھے پسند ہے ویسی زندگی نصیب فرما یا اللہ، جس زندگی سے تو ناراض ہوتا ہے اس زندگی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں قبول فرما یا اللہ، ہمیں قبول فرما، ہندوستان کے حال پر رحم 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 فرما یا اللہ، جو بھی ہو رہا ہے ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے سے ہو رہا ہے یا اللہ، ہماری حرام خوری سے ہو رہا ہے، ہمارے حرام کاری سے ہو رہا ہے یا اللہ، یا اللہ، ہماری تمام عورتوں کو جو کچھ یا اللہ بے عزتی کی گئی وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے یا اللہ، معاف فرما دے، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ یا اللہ، ان لمحات کے یا اللہ خطاؤں کی سزا صدیوں کو نہ دے اللہ، صدیوں کو نہ دے اللہ، آج ہم لوگ خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر یا اللہ، ہماری خاری کا اصل سبب قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے، میرے اللہ ہمیں بچا لے، میرے اللہ ہمیں بچا لے، میرے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے دل سنگ ہو چکے ہیں یا اللہ، ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما، ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما، ہمارے زبانوں میں نرمی پیدا فرما، ہمارے اخلاق میں نرمی پیدا فرما یا اللہ، ہماری دنیاوی زندگی میں ترقی عطا فرما، آخرت کے تمام مراحل کو حل فرما یا اللہ، یا اللہ، تو ہم میں سے ہر ایک کے یا اللہ حالات کو جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، زبانوں کو جانتا ہے، ہم یا اللہ نیک بن کر تمام کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ہم خود نیک نہیں ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے نسلوں کو نہ دے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے نسلوں کو نہ دے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے نسلوں کو نہ دے یا اللہ، ہمارے نسلوں کو بچا لے یا اللہ، ہمارے نسلوں کو بچا لے یا اللہ، ہمارے نسلوں کو بچا لے، آج نہیں تو کل ہم میں سے ہر ایک کو تیرے پاس آنا ہے، کوئی ہمارے پاس عمل نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں میرے اللہ، بالکل خالی ہاتھ ہیں، کل آنے کے بعد قبر میں ہم کیا جواب دیں گے، حشر میں ہم کیا جواب دیں گے
یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تیرے سامنے پیش کرنے کو، اگر ہے صرف کلمہ ہے میرے اللہ، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں بس، اس کے علاوہ ہماری نماز پیش کرنے کے لائق نہیں، ہمارے صدقات پیش کرنے کے لائق نہیں، ہمارے روزے پیش کرنے کے لائق نہیں، بس اتنا ہمارے پاس ہے میرے اللہ کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ہمارے کلمہ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تجھے واسطہ، محمد رسول اللہ کا تجھے واسطہ، لا الہ الا اللہ کا تجھے واسطہ، محمد رسول اللہ کا تجھے واسطہ، میرے اللہ تیرے اللہ ہونے کا واسطہ، تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تیرے ستار ہونے کا واسطہ، تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تیرے تواب ہونے کا واسطہ، تیرے جبار ہونے کا واسطہ، تیرے وہاب ہونے کا واسطہ، تیرے محیی ممیت ہونے کا واسطہ، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دے، ہماری طرف تو نہ دیکھ، تیرے حبیب کے رونے کی طرف دیکھ، تیرے حبیب کے دندان کے شکن کی طرف دیکھ، تیرے حبیب کے خون کے بہانے کو دیکھ، تیرے حبیب کے ترسنے کو دیکھ، یا اللہ تیرے حبیب کی زندگی کو دیکھ، ان کے رونے دھونے کو دیکھ، بدر کی اس دعاؤں کو دیکھ، احد کی ان دعاؤں کو دیکھ، اے میرے اللہ اس کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما دے میرے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم تیرے سامنے کیسے حاضری دیں گے جبکہ ہم یا اللہ آپ کے نافرمان بندے ہیں، یا اللہ رمضان المبارک تو نے عطا فرما کر ہمیں فرما برداروں میں جب شامل کرنے کا فیصلہ کر دیا، فرما برداروں والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرما، فرما برداروں والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرما۔ آخری عشرہ ہے یا اللہ، یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، یا اللہ یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، یا اللہ یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، لیکن ختم ہونے کے بعد اے اللہ ختم ہونے کے بعد ہمارے رزلٹ کا وقت ہے، ہمارے رزلٹ کا وقت ہے، ہمارے رزلٹ کا وقت ہے، اے اللہ رزلٹ کیا ہوگا سوائے تیرے ہم کوئی نہیں جانتے میرے اللہ، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تو نے جو دیا اس پر ہم راضی ہیں، ہم نے جو کیا اس پر تو راضی ہو جا، یا اللہ اس پر تو راضی ہو جا، اس پر تو راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے ساتھ شیطان کا دادا نفس لگا ہوا ہے میرے اللہ وہ نفس ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتا، یا اللہ ہمیں تباہ کر دیا اس نے، تباہ کر دیا اس نے، تباہ کر دیا اس نے، یا اللہ ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اعمال کو بچانے کی توفیق عطا فرما، تیرے نیک برگزیدہ بندے ہمیں بنا لے میرے اللہ، تیرے نیک برگزیدہ بندے ہمیں بنا لے میرے اللہ، تیرے نیک برگزیدہ بندے ہم بنا لے، یا اللہ عافیت کے ساتھ تیرے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، یا اللہ ہم رمضانی مسلمان بن کر نہ رہیں، یا اللہ رحمانی مسلمان بن کر رہیں، ایسے فیصلے فرما، خالی رمضانی بن کر نہ رہیں، رحمانی بن کر رہیں، ایسے فیصلے فرما، یا اللہ ہم تو آج ماحول والے مسلمان ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمیشہ والا مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمارے والدین کو قبول فرما، ہمارے والدین کی شفاء عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم فرما، یا اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، یا اللہ بچوں کی تربیت فرما دے، بچوں کی تربیت فرما دے، بچوں کی تربیت فرما دے، ہمارے گھر کو امن و امان نصیب فرما، عزت اور شان نصیب فرما، یا اللہ ایک بڑا مجمع بن بیاہ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، لڑکی کو لڑکا، لڑکے کو لڑکی عطا فرما، یا اللہ سب اس دیواجی زندگی میں خوش رہیں، ایسے فیصلے فرما، یا
یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہر ایک کے دل میں اپنا اپنا درد چھپا ہوا ہے، ایک بڑا درد چھپا ہوا ہے اللہ، ہم آمین کے ذریعے سے وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے میرے اللہ۔ یا اللہ وہ درد کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے اللہ۔ یا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل کے اندر کے چھپائے ہوئے بھیدوں کو جاننے والے رب، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر کا وہ درد، وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ مصیبت جس کے لیے ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر آج بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ یا اللہ وہ تکلیفیں ہمیں تباہ کر دیں، وہ تکلیفوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا، وہ تکلیفوں کا حل ہم خود کرنے گئے، ہم خود ہل گئے میرے اللہ، ہل گئے۔ ہمارے کوئی بھی مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا میرے اللہ۔ ہم نے لوگوں کو اچھا سمجھا، لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس سب کی تلافی اپنے فضل سے فرما دے، اپنے فضل سے تو اس کی تلافی فرما دے۔ جنہوں نے ہمیں ستایا ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کے دل میں تیرا خوف و خشیت پیدا فرما کر یا اللہ صحیح انسان بنا دے، صحیح انسان بنا دے۔ یا اللہ بد دعا لینے سے ہمیں بچا لے، اللہ بد دعا لینے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ایک دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، سب لوگ زیارت کریں گے، سب لوگ زیارت کریں گے، سب لوگ زیارت کریں گے، کرتے ہوئے لوگ کہیں گے یا اللہ کتنا نیک بندہ تھا، کتنا اچھا بندہ تھا، کتنا متقی بندہ تھا، کتنا نمازی بندہ تھا، کتنا روزے کا بندہ تھا، کتنا سچا بندہ تھا۔ یا اللہ ایسے تبصرہ کرتے کرتے یا اللہ وہ ہمیں دعاؤں سے نوازتے ہوئے چلیں، ایسی موت ہمیں نصیب فرما یا اللہ، ایسی موت ہمیں نہ دے، ایسی موت ہمیں نہ دے، ایسی موت ہمیں نہ دے۔ ہمیں دیکھنے والے کہیں چھتری مر گیا، گنہگار مر گیا، ڈباؤ مر گیا، کھاؤ مر گیا، جھوٹا مر گیا، بے نمازی مر گیا، سود خور مر گیا، یا اللہ ایسی گندی باتیں ہمارے جنازے پر کسیں، یا اللہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے میرے اللہ، ایسی موت سے بچا لے میرے اللہ، ایسی موت سے بچا لے، ایسی موت سے بچا لے میرے اللہ، ایسی موت سے بچا لے۔ اچھی موت دے اللہ، اچھی موت دے اللہ، یا اللہ تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اگر تو چاہے بہت کچھ تو ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ ہم نالائق ہیں میرے اللہ، ہم نالائق ہیں، ہم لائق نہیں ہیں تجھ سے مانگنے کے، لیکن میرے اللہ نالائقوں کو لائق بنانے والی ذات تیری ہے میرے اللہ، تو ہی نالائقوں کو لائق بناتا ہے۔ یا اللہ بے حس لوگوں کو احساس دیتا ہے، بے شرموں کے اندر شرم پیدا کرتا ہے، بے غیرتوں کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے، بے حیاؤں کو حیا دیتا ہے۔ اے میرے اللہ سب کچھ تو اپنی ذات سے کرتا ہے میرے رب، یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں نیک صفات کے ساتھ جینے کی توفیق دے، دنیا کی بے صفاتی کا یقین پیدا فرما۔ دنیا آج نہیں تو کل ضرور ختم ہوگی، ہو جائے گی، لیکن ہم نے یا اللہ تجھے بہت ناراض کیا، بہت ناراض کیا۔ یا اللہ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، تو نے ہمیں رزق دینا نہیں چھوڑا، کتنے بار ہم نے تکبر والے باتیں کی لیکن آپ نے ہمیں صحت مند رکھا۔ یا اللہ کتنے ہم نے گندے کام کیے پھر بھی آپ نے ہماری عزت بچا لی۔ یا اللہ یا اللہ کتنے ہم نے دھوکے دیے پھر بھی تو نے ہمارے کاروبار چلایا، پھر بھی تو نے ہمارا کاروبار چلایا۔ یا اللہ یا اللہ ہم بہت گندے ہیں میرے رب، اگر ہماری گندگی کسی کو پتہ چلے، ہمارے پاس کوئی بھی نہ بیٹھے، سب تھوک کر ہمیں بھگا دے، ارے چل ارے چل، لیکن تو نے آج
ہمارے تمام عیب پر پردہ ڈال کر تیرے گھر میں تجھے تیرے سامنے ہمیں بٹھا دیا میرے اللہ۔ آج تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں تو نے تیرے گھر کو ہمیں بلایا یا اللہ، تو ہمارا میزبان ہوا، ہم تیرے مہمان ہوئے۔ مہمانوں سے لوگ پوچھتے ہیں کیا لیں گے؟ چائے لیں گے، پانی لیں گے، جو بھی آپ چاہیں ہم پیش کریں۔ میرے اللہ، آج ہم میزبان کے پاس ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، آپ سے، آپ کے گھر میں ہم یہ التجا کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم تجھ سے کہتے ہیں ہمیں جہنم سے بچا لے میرے اللہ، ہمیں جہنم سے بچا لے، دنیا کو بھی جہنم بننے سے بچا لے، آخرت میں بھی جہنم بننے سے بچا لے، دنیا کو بھی جہنم بننے سے بچا لے۔ ہم سہ نہیں سکتے میرے اللہ، ہم مضبوط ایمان والے نہیں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے یا اللہ، قاسم کو بھیج دے یا اللہ، صدیق اکبر کی صداقت والے کو روانہ فرما دے یا اللہ، عمر فاروق کو دوبارہ بھیج دے یا اللہ، خالد بن ولید ہمیں نصیب فرما دے اے میرے اللہ، یا اللہ حیدر کرار ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ، جھوٹوں کی صحبت میں تنگ آ چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء الہ مع اللہ، جب درد مند اپنا درد ظاہر کرے، تیرے علاوہ کوئی ہے جو اس کے درد کو سنے؟ میرے اللہ، کوئی نہیں۔ بچا لے میرے اللہ، ہمیں بچا لے میرے اللہ، تباہ ہونے سے بچا لے یا اللہ۔ ہم بہت زیادہ ذلیل ہو گئے ہیں اور ذلیل ہونے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یا اللہ تو ہمیں دیکھ کر بھی اندیکھی کر رہا ہے، اے بصیر، تیرے بصیر ہونے کا واسطہ سن کر بھی انسنی کر رہا ہے، اے سمیع، تیرے سمیع ہونے کا واسطہ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست سے تو ہم سے ناراض ہو کر یا اللہ اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ تو اگر پھیر لے گا ہم کس کے پاس جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ سب بے وفا ہیں، اکیلا تیرے در پہ ہم آخر میں پہنچے ہوئے ہیں یا اللہ۔ اگر تو بھی کہہ دے جا بے وفا، میں بھی تیرا نہیں، تو ہم کہاں جائیں میرے اللہ، کوئی در ہے تیرے در کے علاوہ، کوئی در ہے، این در گہے ماں در گہے، نا امیدی نیز صد بار توبہ شکستی، باز آ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا اللہ علی انفسہم، اس کا تجھے واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، آنے والے ان انتخابات میں صحیح نتیجہ ہمیں عطا فرما یا اللہ۔ اس وقت مانگنے کے لیے یا اللہ ہمارے پاس اتنا ہے، پوری رات ہم تجھ سے مانگتے رہیں یا اللہ، وہ مانگ کم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے یا اللہ۔ تیرے اس علم کا تجھے واسطہ دیتے ہیں یا اللہ، ہماری تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے، ہمیں انسان بنا، سچا مسلمان بنا، پکا مسلمان بنا، غیرت والا مسلمان بنا، حیا والا مسلمان بنا، شرم والا مسلمان بنا یا اللہ، طاقتور مسلمان بنا، ہمت والا مسلمان بنا، حوصلے والا مسلمان بنا یا اللہ، ہمیشہ تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنے والا مسلمان بنا، تجھ سے مدد طلب کرتے ہوئے قدم قدم پر
پر یا اللہ تیرے دین کو شامل حال رکھتے ہوئے آگے بڑھنے والا مسلمان بنا، ایسا مسلمان بنا جس کی مثال پیش کی جا سکے، ایسا مسلمان بننے سے بچا جس کو دیکھ کر لوگ یہ دھتکار دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے عورتوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو ظلم ہوا ہے ہمارے عورتوں کے ساتھ، یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے نہیں بتا سکتے، آپ نے خود وہ تمام حالات سے یا اللہ واقف ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یا اللہ ہماری عورتوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ میں رکھ کر یا اللہ اپنے بچوں کو چھڑانے کا یا اللہ فیصلہ کیا، پھر بھی یا اللہ وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ یا اللہ وہ بچے جو صرف تیرے حبیب کے ناموس کی تحفظ اور ان کی شان کی وجہ سے یا اللہ آج وہ تیرے سامنے یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اعتماد کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے اللہ ایسے نیک بندے کو یا اللہ ان کے فیصلے کے لیے یا اللہ مقرر فرما، جو ان تمام کے رہائی کے فیصلے فرما دے، ان تمام کے رہائی کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان بیویوں کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ، اپنے باپ کی جدائیگی پر ان معصوم بچوں کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ، اپنے نوجوان بچے کی جدائیگی پر یا اللہ ان ماؤں کا یا اللہ گر گراتے ہوئے یا اللہ آنسوؤں کا تجھے واسطہ، ان کی آہوں کا تجھے واسطہ، ان کے دل کے دھڑکنوں کا تجھے واسطہ، ان کے دردوں کا تجھے واسطہ، ان کے بے بسی کا تجھے واسطہ۔ یا اللہ ان بچوں کو چھٹکارا دے دے، یا اللہ ان بچوں کو چھٹکارا دے دے، ان بچوں کو چھٹکارا دے دے۔ یا اللہ جلد از جلد رہا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما میرے اللہ، ظالموں کا خاتمہ فرما میرے اللہ، ظالموں کا خاتمہ فرما میرے اللہ۔ اے فرعون کے خاتمہ کرنے والے پروردگار، اے حامان کو سزا دینے والے پروردگار، اے نمرود کو جوتے مروانے والے پروردگار، اے شداد کو کنٹرول کرنے والے سبق سکھانے والے پروردگار، تجھے اس زمانے کے شداد اور نمرود و حامان و فرعون کا خاتمہ فرما دے میرے اللہ، اس زمانے کے نمرود کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ ایک مرتبہ دکھا دے، ایک مرتبہ دکھا دے، ایک مرتبہ دکھا دے، ایک مرتبہ دکھا دے۔ یا اللہ تو بتا دے یا اللہ قوم صالح کی توہین پر تو نے کیا انجام بتایا، قوم لوط پر تو نے کیا انقلاب لایا۔ یا اللہ کیسی کیسی سزا بنی اسرائیل کو تو نے دی ہے، کیسے کیسے انجام تک تو نے یا اللہ اپنے نافرمانوں کو پہنچایا ہے۔ یا اللہ تیری امت، تیرے نبی کی امت آج بہت بے بس ہو گئی میرے رب، بہت بے بس ہو گئی میرے رب۔ یا اللہ ایک مرتبہ بتا دے، ایک مرتبہ بتا دے، ایک مرتبہ فیصلہ تیرا کن فیکون کا ظاہر فرما دے، ہندوستان کو یا اللہ امن والا ملک بنا دے، اسلام اور ایمان کا صحیح ترجمانی کرنے والوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ دن بدن تیرے نیک برگزیدہ بندے ایک ایک دنیا سے جا رہے ہیں، امت یا اللہ یتیم ہوتی جا رہی ہے، کوئی امت کا رہبر نہیں ہے، رہبری کرنے والا نہیں ہے، رونے والا نہیں ہے، گر گرانے والا نہیں ہے، یا اللہ امت کے لیے جینے والا نہیں ہے۔ یا اللہ یا اللہ جتنے اس وقت زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت نصیب فرما کر ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں بڑوں کی ماننے، شریعت کی ماننے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل کا، اپنے کرم کا معاملہ فرما کر یا اللہ اس رمضان مبارک کے بقیہ ایام صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ جنت کے پروانے کا مستحق اور لائق بنا دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما۔
جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اب تک تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ مدارس و مساجد والے یا اللہ تمام خانخواہ والے، تمام اکابرین اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، آئندہ آنے والے حالات سیاہ نظر آ رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، یا اللہ اس سیاہ کا خاتمہ فرما کر یا اللہ امن والا فیصلے کی توفیق عطا فرما، اعتدال والے لوگوں کو اقتدار پر لانے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما۔ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہے، جو امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں گے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔ میں تمام ساتھی جاتے ہوئے مدرسے کی امداد کرتے ہوئے جائیں، اور جو انفرادی